میری جانیں عقیدت سلام کہتی ہے، کر لو قبول محبت سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا جو عرس مقدس کی اس باوقار تقریب حافظ بشیر احمد فریدی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس مقدس میں شرکت کرنے والے تمام سامعین اہل سنت کو اور اراکین کمیٹی کے جملہ افراد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا، جنہوں نے آج کے اس جشن کو سجا کر ہمیں اور آپ کو یہاں بلا کر کچھ سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ دعا ہے کہ رب قدیر انہوں نے تیرے حبیب کے لادنے کی محفل سجائی ہے، مولا تو ہم سب کی زندگی کو سجا دے، ہم سب کے گھروں کو سجا دے، ہم سب کے دلوں کو سجا دے۔ ایک مرتبہ انتہائی خلوص و محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، بے چینوں کے چین، بے قراروں کے قرار، بے سہاروں کے سہارا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، میں دیے گئے وقت کے مطابق انشاءاللہ العزیز میری مکمل کوشش ہوگی کہ اسی وقت کے اندر اپنی گفتگو کو آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو جاؤ۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم مسلمانوں، اگر آج بھی ہم سچے پکے عاشق مصطفیٰ بن جائیں، اگر آج بھی ہم سچے پکے غلام مصطفیٰ بن جائیں، تو آج بھی ہمارے لیے آوازیں آ رہی ہیں کہ پنڈول کی سرزمین پر رہنے والے زندہ دل مسلمانوں، ارے زمین تو کچھ بھی نہیں، آسمان تیرا ہے۔ اب ذرا محبتوں سے نواز دے، بولے سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حضرات بیدار ہیں یا ہم سے بیزار ہیں؟ بیدار ہیں؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور جانتے ہو کیوں بیدار ہیں؟ اس لیے کہ مدینے والے کے وفادار ہیں، جو ان کا وفادار ہے وہی کو جنت کا حقدار ہے۔ میرے عزیزوں، حقیقت یہ ہے آج کہ اگر آج بھی ہم سچے پکے عاشق مصطفیٰ بن جائیں، آج بھی ہمارے لیے آوازیں آ رہی ہے کہ پنڈول کی سرزمین پر رہنے والے زندہ دل مسلمانوں، زمین تو کچھ بھی نہیں، آسمان تیرا ہے، ارے نبی کو اپنا بنا لے، جہان تیرا ہے۔ نبی کو اپنا بنا لے،
جہان تیرا ہے اور کلید کعبہ ملی تھی جنہیں مقدر سے، واقعات کی روشنی میں کہ کلید کعبہ ملی تھی جنہیں مقدر سے، ارے یہ بھول مت وہی خاندان تیرا ہے، کہیں پہ تاج کہیں لال قلعہ کہیں مینار، کہیں پہ تاج کہیں لال قلعہ کہیں مینار، تجھے خبر نہیں ہر ایک نشان تیرا ہے، تجھے خبر نہیں ہر ایک نشان تیرا ہے۔ حضرات ایسا لگ رہا ہے یقیناً آپ کو چپی سادے ہوئے ہیں، ایک آدمی سائیکل سے گرا، میں آپ کا مزاج بنانے کے لیے بول رہا ہوں، ایک آدمی سائیکل سے گرا تو ہم دردی میں اس کو لوگ اٹھانے کے لیے دوڑے، تو اس نے کہا تھا کہ میں گرا نہیں ہوں، میرے اترنے کا اسٹائل ہی یہی ہے۔ تو اگر آپ حضرات بھی پہلی مرتبہ جلسہ میں بیٹھے ہیں اور پہلی مرتبہ کسی آدمی کی تقریر سن رہے ہیں اور ایسے ہی سننا چاہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں تو پھر کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی کمپلین نہیں، لیکن ہاں اگر آپ کے اندر قادریت، رضویت، نقشبندیت کا تیور اگر آپ کی سماعتوں میں ہے تو اپنے تیور میں آئیے اور آپ اپنے رنگ میں آئیے، قرآن نواز سے بولیے یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میری جانب جو ہو جائے اشارہ، بولے یا رسول اللہ، میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا اور مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ، کہ کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظارہ۔ یا حضرات آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز رکھنے کے لیے ہر دور میں افراد بھیجے، شخصیات بھیجی۔ ان افراد اور شخصیات میں سب سے نمایاں مقام انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ انبیاء کرام منتخب ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں، صاحب قدرت ہوتے ہیں، یعنی جب انسان کسی کو منتخب کرتا ہے، کسی کا سلیکشن کرتا ہے، کسی کو چنتا ہے تو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے خطا ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو، اس میں کوئی کمزوری نہ ہو، وہ ہینڈی کیپڈ نہ ہو، وہ معذور نہ ہو، اور جسے اللہ نے منتخب کیا ہوگا وہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا برگزیدہ ہوگا، کتنا صاحب قدرت ہوگا۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جملہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ معاذ اللہ یہ کہو گے کہ نبی غلطی کر سکتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ نبی جو قانون لایا ہے اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، نبی جو نظام حیات لایا ہے اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جب تم یورپین دنیا کو، عیسائی دنیا کو، مغربی دنیا کو اسلام کی دعوت دو گے تو وہ یورپین دنیا، وہ عیسائی دنیا، وہ مغربی دنیا تم سے کہے گی کہ جب تمہارا نبی غلطی کر سکتا ہے تو پھر اس کے قانون کا کیا بھروسہ، اس کے نظام کا کیا بھروسہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جملہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو اس سرزمین پر بھیجا، جتنے انبیاء کرام اس سرزمین پر تشریف لائے، وہ بڑی نرم زمینیں تھی، وہ پھولوں کی زمینیں، وہ موسموں کی زمینیں، وہ بہاروں کی زمینیں، وہ رانائیوں کی زمینیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تشریف لائے، وہاں بھی پھل ہیں، وہاں بھی پھول ہیں، وہاں بھی موسم ہے، وہاں بھی بہاریں ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل مصر و فلسطین کی سرزمین پہ تشریف لائے، وہاں بھی پھل ہیں، وہاں بھی پھول ہیں، وہاں بھی موسم ہے، وہاں بھی بہاریں ہیں، لیکن اللہ نے سب سے آخر میں ہم سب کے آقا کو جس زمین پر بھیجا وہ بڑی سنگلاخ زمین تھی، وہ پتھریلی زمین، وہ کالے پتھروں کی زمین، ارے ایسی زمین کہ دل بھی پتھر کے تھے، ماحول بھی پتھر کا تھا، لوگ پتھروں کو خدا مانتے تھے، مگر اس پتھریلی زمین پر ہمارے آقا روز ہدایت کا پھول بن کر کے نکلتے تھے اور زخمی ہو کر کے لڑتے تھے۔ ہمارا جن کے پاس پھول لے کر کے نکلا تھا انہیں کے ہاتھ کے پتھر میری تلاش میں ہے۔ عالم یہ تھا کہ زمین بھی پتھر کی تھی، دل بھی پتھر کے تھے، ماحول بھی پتھر کا تھا، لوگ پتھروں کو خدا مانتے تھے، مگر اس پتھریلی زمین پر ہمارے آقا کو حکم دیا گیا کہ اے پیغمبر تم پتھروں کو دھڑکنا سکھا دو، پتھروں کو بولنا سکھا دو، پتھروں کو بولنے کا جگر عطا کر دو، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دو۔ خدا کی قسم دنیا
انبیاء نے دیکھا تھا کہ 23 سال کی مدت میں پتھروں نے درجہ سبحان اللہ پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے اس زمانے کے امیر کعبہ بن گئے تھے، جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ فاروق اعظم بن گئے، لے کر اپنے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم سے سریا کر دیا، خود رضی اللہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا مصطفیٰ نذر، نعرہ تکبیر۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اب آپ اتنا سمجھ چکے تو میں بڑے اختصار سے چل رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام کو اس سرزمین پر بھیجا، اللہ رب العزت نے انہیں 2 طاقتیں عطا فرمائی، 2 طاقتیں عطا فرمائی۔ وہ کون سی 2 طاقت؟ تو ایک کتاب کی طاقت اور ایک معجزے کی طاقت۔ سبحان اللہ، ایک کتاب کی طاقت اور ایک معجزے کی طاقت کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سن کر مان جاتے ہیں اور کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ کچھ سن کر مان جاتے ہیں اور کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب جو سننا چاہے انہیں قرآن سنا دینا، اور جو دیکھنا چاہے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ٹھیک اسی طرح سے جتنے اولیاء کرام اس سرزمین پہ تشریف لائے، اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 طاقتیں عطا فرمائی۔ وہ کون سی 2 طاقت؟ تو ایک علم کی طاقت اور ایک کرامت کی طاقت، ایک علم کی طاقت اور ایک کرامت کی طاقت کیوں عطا فرمائی؟ پھر اس لیے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ سن کر مان جائیں گے اور کچھ دیکھنا چاہیں گے۔ اب آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہن کو بغداد کی سرزمین پر لے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ بغداد والے پیر کون ہیں جنہیں آج دنیا پیروں کے پیر، اس بات پہ اتفاق رکھیے اور زور سے کہیے سبحان اللہ، غوث اعظم پیروں کے پیر ہے کہ نہیں؟ ارے وہ پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں، ولیوں میں بے نظیر ہیں، جن کا پیغام عالمگیر ہے اور جن کی بات پتھر کی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ غوث اعظم ہے۔ بس 2 منٹ دوں گا۔ جو بیٹھے ہوئے تھے، بس اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا، جو بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو میرے غوث عرض کرتے ہیں مولا عطا فرما دے۔ پھر یہی آواز آئی، اے عبد القادر مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو میرے غوث عرض کرتے ہیں مولا عطا فرما دے۔ پھر یہی آواز آئی، اے عبد القادر مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو میرے غوث عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میری خواہش یہ ہے کہ میرا کوئی بھی چاہنے والا جہنم میں نہ جائے۔ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر صرف تمہارا چاہنے والا ہی نہیں، جو تمہارا نام محبت سے لے لے گا مرنے سے پہلے میں اسے توبہ کی توفیق عطا کروں۔ میرے عزیزوں، یہ وہ اولیاء کرام ہے، کہتے ہیں نہیں ہے پیر میں خانہ مگر فیضان باقی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ نہیں ہے پیر میں خانہ مگر فیضان باقی ہے، ابھی تک میں کدے سے عرفانی نہیں جاتی۔ میرے عزیزوں، اس سرزمین پر اللہ رب العزت کے کچھ ایسے بندے بھی آئے جن کو اللہ رب العزت نے انعام عطا کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر کہ جس پر تو نے انعام کیا۔ اس آیے کریمہ پر جب ایک بندہ مومن پہنچتا ہے تو وہ صرف سوچتا ہی نہیں بلکہ چونکتا ہے کہ انعام تو انسان کو دیا کرتا ہے۔ ارے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار نے انعام عطا کیا؟ کون لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار نے انعام عطا کیا ہے؟ اگر ملک کے وزیر اعظم اس بنگال میں رہنے والے کسی ایک آدمی کو انعام دے دے تو اس کی عزت میں 4 چاند لگ جائے، لیکن ان حضرات کے وقار کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ جنہیں ملک کے وزیر اعظم نے نہیں خود خالق کائنات نے انعام عطا کیا۔ ارے وزیر اعظم فانی ہے، اس کا انعام بھی فانی ہے، ختم ہو جائے گا،
اور خدا باقی ہے تو اس کا انعام بھی باقی ہے. آئیے پتہ لگائیں وہ کون لوگ ہیں جن کو پروردگار نے انعام عطا کیا. میں نے کہا نا وزیر اعظم فانی ہے تو اس کا انعام بھی فانی ہے. دیکھیے ایک شاعر تھے جو کچھ دنوں پہلے اس سال پر انتقال کر گئے. مراد آباد کے ایک شاعر تھے. اتر پردیش کی اردو اکیڈمی نے ان کی شاعری پر خوش ہو کر انہیں 10,000 کا انعام عطا کیا. بڑی شہرت ہوئی ان کی اخبارات اور میڈیا پر. ان کے ایک دوست انہیں 2 مہینے کے بعد مبارکباد دینے کے لیے پہنچے. ہاں جناب مبارک ہو کہ اتر پردیش کی اردو اکیڈمی نے آپ کی شاعری کی قدر کی اور آپ کو 10,000 کا انعام عطا کیا. تو شاعر نے کہا تھا اس انعام نے مجھ کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچایا. ہاں جناب حکومت کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ 10,000 کا انعام اور آپ کہہ رہے ہیں اس انعام سے مجھ کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچا ہے. تو شاعر نے کہا تھا کہ 2 مہینہ پہلے مجھے 10,000 کا انعام ملا تھا. اتنے مبارکباد دینے والے مہمان آ گئے کہ 20,000 روپے خرچ ہوئے. کیا سمجھا؟ میں وہیں سے سمجھ گیا وزیر اعظم فانی ہے تو اس کا انعام بھی فانی ہے ختم ہو جائے. اور خدا باقی ہے تو اس کا انعام بھی باقی ہے. ارے آپ غور کریں اسی سرزمین پر نمرود جیسا بادشاہ بھی گزرا, قارون جیسا مالدار بھی گزرا, یزید جیسا پاورفل بھی گزرا, عبد الملک جیسا سیاستدان بھی گزرا. مگر تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیجیے پروردگار عالم نے انعام نمرود کو نہیں ابراہیم خلیل اللہ کو دیا. ارے پوری دنیا کا بادشاہ نمرود مگر انعام نہیں ملا. انعام ابراہیم خلیل اللہ کو ملا. انعام فرعون کو نہیں موسیٰ کلیم اللہ کو ملا. انعام ابو جہل کو نہیں انعام ہمارے آقا محمد رسول اللہ کو ملا. اور یہی انعام دمشق کے یزید کو نہیں کربلا کے امام حسین کو ملا. یہی انعام روس کے شہر یار کو نہیں بلکہ بغداد کے غوث اعظم کو ملا. یہی انعام بھوپال کے نوابین کو نہیں بلکہ آپ جن کی عرس منا رہے ہیں جن کا بشیر احمد فریدی نقشبندی کو ملا. ارے یہ انعام نہیں تو اور کیا ہے؟ اب غور کریں کہ گھر کے 5 آدمی ایک دسترخوان پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اختلاف ہو جائے. لیکن یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ بشیر احمد فریدی نقشبندی کے عرس کی تاریخ آ جائے اور ان کے نام کی محفل سجا دو اور الحمدللہ ان کے نام پہ سینکڑوں جمع ہو جائے. یہ انعام نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں آپ غور کریں. میں نے کہا نا انعام دمشق کو نہیں دمشق کے یزید کو نہیں کربلا کے امام حسین کو ملا. یہی انعام پرتھوی راج کو نہیں بلکہ اجمیر کے غریب نواز کو ملا. یہ انعام نہیں تو اور کیا ہے کہ خواجہ غریب نواز اجمیر میں ہے مگر تذکرہ پورے بھارت میں ہو رہا ہے. چراغ اجمیر میں جل رہا ہے, روشنی ہر جگہ ہو رہی ہے, مزار اجمیر میں ہے اور بہار پورے ہندوستان میں پائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن کا اللہ فرماتا ہے اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن قیامت کے دن جتنے گہرے دوست ہوں گے وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. جتنے آپ کے گہرے دوست ہوں گے وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین. ہاں اگر ہم نے اپنی دوستیاں اللہ کے نیک بندوں سے کی ہوگی, کسی اہل اللہ سے کی ہوگی, اللہ والوں سے کی ہوگی تو یہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور یہ دوستی آخرت میں بھی. اس پر ہمیں کسی کتاب سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کی یہی آیت ہمیں کافی ہے. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی ہے کون؟ تو قرآن فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ اہل تقویٰ جو ہے متقی ہی اللہ کے ولی ہے. یہ اللہ کے ولی متقی ہے اور متقی کون ہے؟ تو الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. یہ جگہ اللہ فرماتا ہے تقویٰ اہل تقویٰ تو وہ ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پوری زندگی انہوں نے تقویٰ میں گزار دی, اللہ کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزارے. وہی اہل اللہ ہے, اللہ والے ہیں, تقویٰ والے. لیکن سنیں
आप दुनिया में दो चीजें याद रखिएगा, एक है डर और एक है डर। डर उसका पकड़ लीजिए, किसका? अपने घर का दरवाजा नहीं, अल्लाह का दरवाजा पकड़ लीजिए और उसका डर भी अपने सीने में बसाए रखना है। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, मैं तो बचपने से नमाज पढ़ता हूँ, मैंने इतने हज के लिए मैं हर साल उम्र पे जाता नहीं, कुछ औकात नहीं है इबादतों की, ये बातें मार दी जाती हैं। मेरे दोस्तों सुने आप, काबा शरीफ का तवाफ हो रहा था। काबा आप इसी से अंदाजा लगाएं कि इबादत पे जो लोग गुरूर करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा नमाजी हाजी कहलाते हैं, सुने कौन पढ़ेगा नमाज गौसे आजम से ज्यादा, कौन बड़ा तकवा शियार होगा? सुनिए आप, काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं लोग, तवाफ काबा में मशगूल है। अचानक एक आवाज आती है, रोने की आवाज है, चीखो पुकार की आवाज है, दर्द भरे लहजे में दुआ कर रहा है, आवाज आती है, रब्बुल आलमीन बरोज़े हश्र अगर मेरे गुनाह ऐसे हो जो माफी के लायक ना हो तो तुम मुझे नाबीना अंधा उठाना, लोगों के मजमा में मुझे शर्मिंदा मत करना, लोगों के ऊपर सट्टा तारी हो। लोग ताज्जुब में पड़ गए, लोगों ने अपनी दुआओं को छोड़ दिया, उन दुआओं पे आमीन आमीन की सदा बुलंद हो गई, आमीन कहना शुरू कर दी। लोगों ने देखा एक बंदा जो गिलाफे काबा से चिपक करके इस गिरिया जारी के साथ दुआएं मांग रहा है, अपनी दुआओं को छोड़ो, इसकी दुआओं पे आमीन आमीन करो। देखिए दिल की जो आवाज होती है ना, उसकी कैफियत ही अलग होती है। एक बुजुर्ग थे जब तवाफ करने के लिए पहुंचे तो हर कदम पे 2 रकात नफिल पढ़ते हुए गए। जब वो वहां पहुंचे काबा शरीफ को देखा कि अनवारो तजल्लियात की बारिश हजरत राबिया बसरिया की जानिब, नाम था बुजुर्ग का हजरत इब्राहिम बिन हदम, करीब आकर के कहा कि ऐ राबिया तू कौन सी इबादत लेकर के आई है? कहा कि डंके बजा के तो तू आ रहा है, शोर मचा करके तो तू आ रहा है, कि हर कदम पे मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफिल अदा कर ली, तो शोर मचा करके तो तू आ रहा है और तू मुझसे पूछता है कि कौन सी इबादत लेकर के आई है? अरे सुनो, मैं कोई ऐसी इबादत लेकर के नहीं आई, तुम्हारे और मेरे में फर्क यह है कि तुम जिस्म से आए हो और मैं दिल लेकर के आया। यहाँ दिल देखा जाता है, तो एक दिल की आवाज थी, एक दिली कैफियत के साथ ये दुआएं हो रही थी। क्या? मौला बरोज़े हश्र अगर मेरे गुनाह ऐसे हो जो माफी के लायक ना हो तो तुम मुझे नाबीना अंधा उठाना, लोगों के मजमा में मुझे शर्मिंदा मत करना। लोगों ने अपनी दुआओं को छोड़ दिया, उनकी दुआओं पे आमीन आमीन कहने लगे और कहने लगे वो जो बंदा, मौला ये बंदा जो काबे से चिपक करके खिलाफे काबा को पकड़ करके जो रो रहा है और ऐसी दुआएं कर रहा है, मौला इसकी दुआ को कबूल फरमा लो। तमाम दुआ करने वाले आमीन आमीन की सदा बुलंद हो गई। लोग रुक गए कि जब ये बंदा खिलाफे काबा को छोड़कर अपने रुख को फेरेगा दुआओं से फारिग होकर, तो कम से कम देख तो ले कि वो कौन है जो इतनी गिरियाजारी के साथ दर्द भरे लहजे में दुआ कर रहा है। जब वो बुजुर्ग अपने रुखे सेवा को मोड़ा है, जब उन्होंने रुख को फेरा है, तो देखने वाले ने देखा कि ये कोई और नहीं, ये बगदाद के गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से फरीदी। अब बताइए कौन पढ़ेगा नमाज से ज्यादा, कौन इबादत गुजार होगा आपसे ज्यादा, कौन तकवा शियार होगा आपसे ज्यादा? लेकिन मेरे दोस्तों, आप अगर इस दुनिया के अंदर अल्लाह वालों से, नेक बंदों से अगर अच्छी सोबत रखोगे ना, मोहब्बत करोगे ना, अगर उनको एक गिलास पानी भी पिलाओगे अच्छी नीयत से, तो ये भी फायदा बरोज़े हश्र आपको दिखेगा। अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े हश्र अपने बंदे को हाजिर करेगा और कहेगा कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर दुनिया तंग कर रखी थी ना, वो इसलिए नहीं कि लोग तुझे जलील समझे, लोग तुझे खार समझे, नहीं, बल्कि आज आलमे महशर में तुम घूमो टहलो जन्नत में और देखो तुम इस दुनिया की जिंदगी के अंदर जिन्होंने तुम्हारी किसी तरह से मदद की हो, तुम्हें कपड़ा पहनाया हो, पानी पिलाया हो, किसी तरह से तुम्हारी जरूरियात पूरी की हो, तो तुम आलमे महशर में घूमो टहलो, तुम चेहरों को पहचानो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ अपने साथ लेकर के जन्नत में दाखिल हो। मेरे अजीजों, एक सोबत की बात जब आई तो सुने, सोबत का कितना बड़ा फायदा होता है।
اللہ والوں سے محبت رکھو. دیکھو صحبت کی بات آ گئی تو آپ کو پیر اور مرید کا واقعہ سنا اور کوئی اور پیر کا نہیں, حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا سنا. سبحان اللہ. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء جب وہ بڑے ہو گئے تو اپنے چند دوستوں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ نکلے روزگار کی تلاش میں. جب ہم لوگ بڑے ہو گئے ہیں, اپنے والدین کے لیے کچھ معاون ثابت ہو, کچھ خرد و نوش کا معاملہ کریں, روزی روزگار کی تلاش میں نکلے, محلے کے اپنے دوستوں کے ساتھ روزگار کی تلاش میں نکلے. دوست الگ الگ محلوں میں پھیل گئے, کسی نے کچھ کام سیکھا, کسی نے کچھ سیکھا, اور یہ حضرت محبوب الہی چلے گئے اپنے پیر بابا فرید کی خدمت کرنے. ان کو پانی دے رہے ہیں, کھانا گرم کر رہے ہیں, ٹھنڈی کا موسم ہے تو گرم پانی وضو کے لیے دے رہے ہیں. سفر میں ہے, حضر میں ہے. 40 دن پورے ہونے کے بعد ان کے دوست آئے اور کہا دیکھ نظام الدین, ہم نے کیمیا گری سیکھ لیا ہے, سونا بنانا سیکھ لیا, تو کیا کر رہا ہے؟ تو ایک فقیر کی خدمت میں بیٹھا ہوا, یہی کرنے آیا تھا؟ کیا منہ دکھائے گا اپنے ماں باپ کو؟ یہی کرنے آیا تھا گھر سے؟ اچھا دل کو چوٹ لگتی ہے نا. ایک ساتھ نکلے دوستوں کے ساتھ, ہمارے دوستوں نے سونا بنانا سیکھ لیا اور ہم تو اپنے بابا فرید کی خدمت میں لگے رہے. اسی طرح مثال ہے, جیسے کسی کے بچے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہوں گے, کسی نے 10ویں کلاس اور 12ویں کلاس ایک ساتھ پاس کی, 12ویں والے کو نوکری مل گئی ایک کو, اور اس کے ایک دوست کو نوکری نہیں ملی. دل کو تکلیف پہنچتی ہے, چوٹ پہنچتی ہے نا, کہ میں بھی تو وہی ڈگری حاصل کیا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شاعر اسلام جناب محمد اختر ضیاء مظفر پوری صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھے, تشریف رکھے. دیکھیں آج الحمدللہ ہمارے پاس نہ تو آج علماء کرام کی کمی ہے, نہ شعراء حضرات کی قلت ہے. علماء کرام کا ایک جم غفیر ہے, شاعر اسلام کی تعداد کثیر ہے, اور سب کو مناسب وقت دیا جائے اس کی فکر شدت سے دامن کی. اس لیے میں اپنی مناسب کر دوں گا. حضرات دیکھیے بس بہت جلدی واقعہ پورا کر لیں. دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ میں بھی وہی ڈگری حاصل کیا ہوں, میں بھی وہی تعلیم حاصل کیا ہوں, مجھے بھی نوکری ملنی چاہیے. ان کے دوستوں نے جب یہ تانا دینا شروع کر دیا کہ دیکھ محبوب نظام الدین, ہم نے سونا بنانا سیکھ لیا, تو کیا کرنا؟ ایک فقیر کی خدمت میں بیٹھا ہوا, یہی کرنے آیا تھا. دل کو چوٹ لگتی ہے, دل کو چوٹ لگی. اداسی کا عالم تھا ہی. ٹھیک اسی درمیان حضرت محبوب الہی کے پیر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی کہ بیٹے نظام الدین, استنجے کی حالت ہو رہی ہے, پانی نہیں ہے, ڈھیلا لے کر کے آؤ, ڈھیلا لے آؤ. حضرت محبوب الہی گئے جنگل میں, ڈھیلا اٹھایا, ایک ٹھو پھینک دیا, پھر ڈھیلا اٹھایا پھینک دیا. آواز آئی بیٹے نظام الدین ڈھیلا نہیں لا پائے. کہا کیا کروں حضور, اب غور سے سنیں, توجہ میری طرف ہے. کیا کہا کہ ڈھیلا نہیں لا پائے. انہوں نے پہلا ڈھیلا اٹھایا پھینک دیا, دوسرا اٹھایا پھینک دیا. کیا ابھی تک ڈھیلا نہیں لا پائے؟ کہتے ہیں کیا کروں حضور, جس ڈھیلے کو چھوٹا ہوں وہ ڈھیلا ڈھیلا نہیں رہتا, وہ سونا بن جاتا ہے, وہ سونا بن جاتا ہے. اور سونے سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. حضور میں آپ کو کیا دوں, آپ بہت چاہیے ضرور کریے. ابھی تو دوستوں میں بات ہو رہی تھی, پیر تک بات پہنچی نہیں تھی. پیر تک بات پہنچی تھی, دوستوں میں بات ہو رہی تھی, لیکن پیر تک بات پہنچی نہیں تھی. کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, وہ دل کے حالوں کو پڑھ لیا کرتے ہیں, دل کی کیفیات کو سمجھ لیا کرتے ہیں. کہا کہ جب سونا سونا وہ مٹی مٹی نہیں رہ جاتی, وہ سونا ہو جاتا ہے. تو کہا بیٹے بات سمجھ میں آئی؟ کہا حضور بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے دوستوں نے 40 دن محنت کر کے, کیمیا گری کر کے سونا بنانا سیکھا. کہا یہی تمہارے میں فرق ہے کہ تمہارے دوستوں نے 40 دن محنت کر کے, کیمیا گری کر کے سونا بنانا سیکھا, اور تمہارے اندر رب نے میری نسبت سے, میری صحبت سے وہ اثر پیدا کر دیا ہے کہ تمہیں کیمیا گری بھی نہیں کرنا ہے, بس مٹی کو چھو دینا ہے, وہ سونا بنتا ہوا نظر آتا ہے. یہ صفت اور یہ خوبی ہوتی ہے اللہ والوں کی, یہ اللہ والوں کی خوبی ہوا کرتی ہے. یہ صفت آپ دیکھیں, یہی محبوب الہی ہے. بس 5 منٹ اور وقت.
میرے عزیزوں، میں نے کہا تھا قیامت کا دن یہی جو اللہ والوں سے نسبت رکھیں گے نا، یہی قیامت کے دن جو جتنے گہرے دوست ہیں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. لیکن ہم نے اگر اللہ کے ولیوں سے دوستی کی ہے تو یہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. اور سنیں، علاؤ الدین خلجی، آپ نے نام سنا ہو. اور محبوب الہی کی بات چل رہی ہے تو یہ بات واقعہ ذہن میں آ گیا. بتا دیں، علاؤ الدین خلجی حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا، تڑپتا تھا کہ مجھے محبوب الہی کے حضور حاضری ہونا نصیب ہو جائے. لیکن آپ اس سے کہتے تھے کہ فقیر کی خانقاہ کے دو دروازے ہیں، اگر تو ایک سے داخل ہوا تو میں دوسرے سے نکل جاؤں، اور اگر تم نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر، تیرا وطن، تیرا ملک بھی چھوڑ جاؤں. اللہ کی بنائی ہوئی زمین بہت بڑی ہے، لیکن وہ ضد پہ آ رہا. لیکن اچانک آپ کی خانقاہ کے قریب پہنچ گیا اور آپ کی خانقاہ کے اندر داخل ہونا چاہا. تو حضرت محبوب الہی کے جو خادم تھے نا دروازے پہ، اس کو رکا لکھا اس نے، علاؤ الدین خلجی نے کہا کہ ایک سوال کا جواب دیجیے، یہ کیا بات ہوئی کہ فقیروں کے چوکھٹ پہ بھی خادم اور بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی خادم نوکر؟ تو یہ کیا ہوئی بادشاہی میں اور فقیری میں کہ فقیروں کے دروازے پہ بھی چوکیدار اور بادشاہوں کے دروازوں پہ بھی چوکیدار؟ تو بادشاہی اور فقیری میں کیا فرق ہوا؟ تو جو لکھ کے دیا تھا ٹکڑا کاغذ کا، اسی کے پیچھے حضرت محبوب الہی نے جواب دیا. حضرت محبوب الہی نے فرمایا بادشاہی اور فقیری میں فرق یہ ہے کہ فقیروں کی چوکھٹ پہ جو چوکیدار ہوتے ہیں نا وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لیے. یہی فرق ہے بادشاہی میں اور فقیری میں. کیا حضور اجازت دیجیے میں اندر جاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لو. وہ اندر گیا، ساری چیزوں کو دیکھا، خانقاہ دیکھا، لنگر خانہ دیکھا، اور استبل میں پہنچا. حضرت محبوب الہی کا ایک بہت بڑا استبل تھا گھوڑوں کا. جب وہ اس محبوب الہی کے استبل میں پہنچا گھوڑوں کے، تو اس نے دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخیں ہیں، کیلیں ہیں، وہ چاندی کے ہیں، اور جن زنجیروں سے گھوڑوں کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں وہ سونے کے. پھر بادشاہ کو شرارت سوچی، اس نے پھر لکھا. یہ بھی کیا ہوا کہ بادشاہوں کے پاس بھی سونا چاندی اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی. بادشاہی اور امیری میں کیا فرق ہے؟ لیکن محبوب الہی نے جواب دیا کہ بادشاہوں کے پاس جو سونا چاندی ہوتے ہیں نا وہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، اور فقیر کے پاس جو سونا چاندی ہوتے ہیں وہ گھوڑوں کے قدموں میں ڈالتے ہیں. یہی فرق ہے بادشاہی بھی اور فقیری بھی. لیکن میرے عزیز کو جب آپ تاریخ کو پڑھیں ہمارا مزاج کیا تھا؟ اب تاریخ کو پڑھیں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا نا، ایران فتح ہوا تو ایک بڑا قیمتی قالین تھی، اس کا نام تھا گلاب چین، اس طرح کا نام تھا. اس قیمتی قالین پر اگر کوئی بیٹھ جاتا تو وہ پوری زندگی ناز کرتا کہ میں اس قالین پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ بہت قیمتی قالین. جب ایران فتح ہوا اور وہ مال غنیمت مدینہ بھیجا گیا، اس میں وہ قیمتی قالین بھی تھا. جب اترا تو لوگوں نے سوچا کہ اس قالین کو کہاں بچھایا جائے. کسی نے کہا کہ مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے. عمر فاروق کا زمانہ تھا. آپ نے سنا اس قالین کے بارے میں کہ مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ قالین اس قابل کہا کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے. تو کہا کہاں بچھایا جائے؟ تو کہا مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتا اتار کر کے جاتے تھے، کہاں یہاں بچھا دیا جائے تاکہ جو لوگ آئے اسی قالین میں جوتا صاف کر کے مسجد میں داخل ہوں. یہ اسلام کا مزاج تھا. تو جس قالین پہ زمانے کو ناز تھا وہ قالین قدموں میں بچھا ہوا، یہ ہمارا مزاج تھا. لیکن میرے عزیزوں، ہمارا تو آج دنیاوی چکر میں پڑے ہوئے، مال و دولت، حرص و حوث نے لوگوں کو لیے ڈوبا. لیکن آپ دیکھیں میرے دوستو، ہم دوڑتے ہیں اس چیز کے لیے بلڈنگ بن جائے، پیسہ آ جائے، بینک بیلنس ہو جائے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ دوڑو کس چیز کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ فرماتا ہے لوگوں تیزی کے ساتھ دوڑو. کس چیز کے لیے دوڑو؟ بینک بیلنس جمع کرنے نہیں. کس چیز کے لیے؟
इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत हासिल करने के लिए दौड़ो, व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, और उस जन्नत को हासिल करने के लिए दौड़ो जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। यानी दौड़ो, टारगेट क्या होना चाहिए, हमारी मंजिल क्या हो, अल्लाह की मगफिरत को हासिल करना और उस जन्नत को हासिल करना जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। लेकिन मेरे दोस्त को सुने, हम और आप भी दौड़ते हैं, सहाबा किराम भी दौड़ते थे। सहाबा किराम किस चीज में दौड़ते थे, तो आप सुने, अमल के एतबार से उनके अंदर ये जज्बा रहता था कि मैं कैसे एक दूसरे से आगे बढ़ जाऊं, मैं कैसे एक दूसरे से सबकत ले जाऊं। जब आयत करीमा नाजिल हुई कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों को ये सवाब मिलता है, तो एक बड़े भोले सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम तो पीछे रह गए। तो हुजूर ने फरमाया क्या हो गया तुम्हें, कहा या रसूल अल्लाह, हुक्म आया है और बशारत आई है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे उन्हें ये इनाम मिलेगा, उन्हें ये फजल होगा, उन्हें ये कमाल हासिल होगा। तो मेरे पास तो माल और दौलत है नहीं, हम तो पीछे रह गए ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उन्हें एक नुस्खा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जाओ हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। आप लोग भी पढ़ते हैं क्या? 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो तो जो इनाम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों को मिलता है वही इनाम तुमको भी मिलेगा। वो दौड़े दौड़े आए कि हम तो पीछे रह गए थे ना, अब दौड़ शुरू करते हैं। ये बात फैल गई। हुजूर सहाबा हुजूर की किसी बात को छुपाते नहीं थे, ये बात फैल गई। तो एक दिन फिर ये हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, हम फिर पीछे रह गए। कहा क्या हो गया तुम्हें? कहा या रसूल अल्लाह, जो लोग खर्च करते थे वो लोग भी पढ़ने लगे, उनको तो 2 अजर मिल गया ना, एक खर्च करने का और एक पढ़ने का, उनको तो 2 अजर मिल गया ना। हम तो सिर्फ पढ़ते ही है, खर्च कर नहीं पाते, माल तो है नहीं। इस पर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता उसकी अता है कि जिसे चाहे अता कर दे। तो बताना यह है, इस हदीस मुबारका के अंदर आपने देखा कि सहाबाए किराम के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कितनी होड़ मची रहती थी। मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कैसे सबक ले जाऊँ। लेकिन मेरे प्यारे 5 मिनट की मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। एक आदमी भी कोई एक खड़ा होकर के मुझे बता दे, पूरी जिंदगी अगर आप दुनिया हासिल करने की फिक्र में लगे रहे तो क्या एक आदमी उठ के खड़ा होकर मुझे बता सकता है कि मैं पंडौल का आधा हिस्सा हासिल कर लूंगा? हो सकता है? कोई नहीं कर सकता ना। लेकिन हाँ, अल्लाह का फरमान है वही चीज, अगर तुम दुनियावी छोड़ो, अगर तुम आखिरत की फिक्र में लगे, अपने रब की मग़फ़िरत को हासिल करने की फिक्र में लगे रहो और उस जन्नत के हुसूल में लगे रहो जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। तो अल्लाह का फरमान है कि मैं तुम्हें जन्नत अता कर दूंगा। लेकिन आप देखें, दुनिया हासिल करने की फिक्र में लगा रहने वाला बादशाह, वो अकबर हो कि बाबर हो कि हुमायूं हो, आप देखते चले जाए। जो लोग दिल्ली गए होंगे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप भी जाते हैं, जो दिल्ली गए होंगे देखे होंगे कि एक तरफ हुमायूं का मकबरा है और एक तरफ हज़रत महबूब इलाही का आस्थाना है ना। एक तरफ हुमायूं का मकबरा है और एक जानिब हज़रत महबूब इलाही का आस्थाना है। आप हुमायूं के मकबरे में चले जाए तो कबूतर के पकाने की दुआ है, हज़रत महबूब इलाही के आस्थाने में चले जाए तो न सिर्फ ये कि गुलाब के फूलों की खुशबू आप महसूस करेंगे, ईरानी मखलूक़ात की मौजूदगी की खुशबू भी आप महसूस करेंगे। क्यों? ये फर्क है इसके दरमियान जो दुनिया हासिल करने की फिक्र में थे और जो अपने रब की मग़फ़िरत हासिल करते, यही फर्क है, यही फर्क है। जो लोग दुनिया हासिल करने की फिक्र में थे और जो अपने रब की मग़फ़िरत हासिल करने की फिक्र में थे, तो अल्लाह ने ये मता फरमा दिया कि सारी दुनिया आज महबूब इलाही की दीवानी कर। लेकिन हाँ, अल्लाह ने जो फरमाया ये जन्नत ज़मीन और आसमान के बराबर है, इसको किसके लिए बनाया है? आगे अल्लाह फरमाता है इज्जत लिल मुत्तक़ीन, हमने का हर जुम्मन, हर लल्लू, हर कल्लू, हर सुगराती सब दावेदार है। कहते इस्लाम की अजमत क्या हाल कहूँ अकबर, कौंसिल में बहुत सैयद,
مسجد میں فقط دنیا، مسجد میں فقط دنیا. آپ کونسل میں چلے جائیں تو بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے چودھری آپ کو نظر آئے، لیکن مسجد میں چلے جائیں بیچارہ سمر سغراتی جمل آپ کو نظر آئے گا. کیوں؟ لیکن اللہ فرماتا نہیں تو جنت کے حصول اور مغفرت کے لیے، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے، جو جنت زمین و آسمان کے برابر ہے میں نے بنائی ہے، وہ کس کے لیے؟ عدت للمتقین. اس جنت کو ہم نے متقین کے لیے تیار کر رکھا، اہل تقویٰ کے لیے تیار کر رکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے رمضان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن کیا بات ہے عید کا چاند کیا نہیں نکلتا صحیح سے کہ رمضان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں؟ پورے رمضان ہم قرآن تراویح میں سنتے ہیں، کیا بات ہے کہ قرآن سننے کا اثر ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں شروع ہی میں بتا دیا ہے یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے. ہمیں قرآن سے اس وقت تک ہدایت نہیں ملنے والی ہے جب تک ہم اپنے اندر تقویٰ نہیں پیدا کریں. اگر اپنے اندر آپ نے تقویٰ پیدا کر لیا، عزت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا. متقین ہے کون؟ اس کی بھی پہچان بڑی تفصیل سے اللہ نے بتائی ہے، لیکن میں بس جو پہلے پارے میں سورہ ہے اس کو مکمل کر دوں. متقی کون ہے؟ تو اللہ فرماتا الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا سلیم اختر بلالی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس 2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. بس یہی سے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب پر ایمان رکھنے سے مراد جو چیز دکھنے والی نہیں ہے، دکھنے میں نہیں آتی. مثال کے طور پر جنت کو کسی نے دیکھا نہیں نا، لیکن غیب پر ایمان ہے نا. بس تو ہمارا بھی یقین ہے کہ پہلی پہچان تو ہمارے اندر ہے. اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے متقی کون لوگ ہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھتے ہیں، وہی متقی ہے. جو انسان نماز چھوڑ بیٹھا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن متقی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ نے شروع میں فرما دیا متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں. آپ سن لیں، نماز کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے کہ چاہو تو پڑھ لو چاہو تو چھوڑ دو. جو بچے اسٹوڈنٹ ہوں گے پڑھتے ہیں اسکول میں، وہ جانتے ہیں ان کو سبجیکٹ ملتا ہے آپشنل، چاہو تو ہندی رکھ لو چاہو تو سنسکرت رکھ لو. لیکن نماز کا معاملہ آپشنل نہیں ہے کہ چاہو تو پڑھ لو چاہو تو چھوڑ دو. نہیں، کمپلسری ہے نماز، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز کے بارے میں سنیں، بین العبد و بین الکفر فرق الصلاۃ. بندہ اور مومن کے درمیان، بندہ اور کفر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرنے والی ہے وہ نماز ہے. نماز سے اگر مومن کے اندر سے اگر نماز کو دور کر دیا جائے تو بندہ اور کفر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی، بندہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے، ایک وقت کی، 5 وقت کی نہیں اور مہینے بھر کی نہیں، جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اللہ رب العزت اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے. میرے عزیزوں، اس لیے نماز کی پابندی کرے، ورنہ ہمارا حال یہ ہوگا اگر اللہ نے ذمہ اٹھا لیا تو حال کیا ہوگا؟ بس آپ پوچھے کہ کہاں جا کے سر کو جھکائے ہم، کہاں جا کے بھیک طلب کریں. پھر تو یہ حال ہو جائے گا کہ کہاں جا کے سر کو جھکائے ہم، کہاں جا کے بھیک طلب کریں. اسے کون لے گا پناہ میں جسے تم نظر سے اتار دو. جسے اللہ رب العزت اپنی ذمہ داری اور اپنی حفاظت سے نکال دے تو پھر روئے زمین پہ کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اسے پناہ دے سکے. اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حق بولنے، حق کہنے اور حق سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.